السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کی جس میں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سفر حج پر جو لوگ گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی، اور ہم میں سے جو لوگ حج پہ نہیں جا پائیں انہیں بھی حج کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو حاجی ہیں انہوں نے فلسطین کا جھنڈا دکھایا اور دنیا کی توجہ جو ہے فلسطین کی طرف لانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ بات آپ دیکھیں گے کہ جب یہ کام ہوا تو وہاں کے جو گارڈ ہیں، سیکیورٹی گارڈ، انہوں نے اس کو یہ کام کرنے سے روک دیا۔ خیر، میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ جب یہیں پہ ہی ایک ویڈیو دوسری بھی ہے کہ جب اسی حج میں جب یہیں پہ ہی ایک عورت، ایک لڑکی، وہ وہاں پہ جب مجرا کرنے لگی تو اس کو یہاں کے سیکیورٹی گارڈ نے نہیں روکا۔ اس نے خوب ڈانس کیا، انہوں نے خوب سیلفیاں کھینچی، اس کے اوپر کوئی بھی اعتراض سعودی گورنمنٹ یا پھر اس گارڈ کو نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی 40,000 بچے، بوڑھے، عورتیں، ان کی سسکیاں، ان کے آنسو ایک جھنڈے کی شکل میں، فلسطین کے جھنڈے کی شکل میں کعبۃ اللہ کے سامنے آئے تو وہاں اس خبیث سیکیورٹی گارڈ نے انہیں روک دیا۔ اور یہ والی بات ایسی نہیں ہے کہ سیکیورٹی گارڈ نے اپنی مرضی سے روکا ہو، نہیں، یہ سعودی گورنمنٹ کا اپنا ایک مسئلہ ہے، اور یہ ان کی طرف سے دی گئی ہدایات میں سے ہے کہ فلسطین کا نام سعودی میں نہیں لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے معاملات ہو گئے لیکن سعودی کی طرف سے کوئی بھی ریٹیلیشن اسرائیل کے خلاف نہیں ہوا۔ ہزاروں بچے مار دیے گئے، کوئی ان کی سسکیاں دیکھنے والا نہیں۔ اور اگر فلسطین کی بات کعبۃ اللہ سے نہیں ہوگی تو پھر ایسا کون سا مسلک ہے، ایسا کون سا دھرم ہے، ایسی کون سی جگہ ہے جہاں جا کے مسلمان اپنی دکھ اور آپ بیتی سنائے گا؟ اگر سعودی گورنمنٹ ہی اس کو ہوسٹ نہیں کر سکتی، اگر سعودی گورنمنٹ ہی اس کو دکھا نہیں سکتی تو اس چیز کو کون سمجھ پائے گا؟ یہی وہ سعودی گورنمنٹ ہے کہ جس کے خلاف ہم لوگ شروع سے رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت ہمیشہ سے اس گورنمنٹ کے خلاف رہے۔ جو اچھی خاصی سلطنت عثمانیہ چل رہی تھی اس کو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کے یہی سعودی گورنمنٹ کے جو مسلمان تھے نام نہاد، یہ جو آل سعود تھے، ان کے باپ دادا آج دیوبندی ان کے ناموں پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ والی بات نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کی حکومت کو توڑنے والے یہی حکمران تھے، سلطنت عثمانی کو ختم کرنے والے بھی یہی تھے۔ صرف انہوں نے زمین جائیداد پیسوں کے لیے پورا عرب بیچ دیا، ایک حصہ کویت بنایا، ایک حصہ قطر بنایا، ایک حصہ دبئی بنایا، ایک حصہ عرب بنایا۔ اتنے حصوں میں مسلمانوں کو توڑا گیا۔ سلطنت عثمانیہ 58 اسلامک دیشوں میں تقسیم کر دی گئی، لیکن اس پہ کوئی کچھ بولنے والا نہیں۔ اور یہی دیوبندی آج یہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لوگ ہیں۔ ارے ظالم ہیں وہ، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایسے منافقوں کے ساتھ تم اپنی تال میل رکھتے ہو۔ تمہیں تو شرم آنی چاہیے کہ تم دیوبندی ہو۔ اہل سنت و جماعت کا ساتھ دینا چاہیے تمہیں مسلمان ہونا چاہیے، نہ کہ دیوبندی۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اگر وہاں پہ مجرا کرنے کی تم اجازت دے سکتے ہو اس پاک سرزمین پر جہاں پہ وہ مجرا کر رہی تھی، وہاں پتہ نہیں کتنے 100 انبیاؤں کی وہاں مزار شریف موجود ہے۔ کعبے کے صحن میں بہت سے انبیاء اکرام کی تدفین ہوئی ہے، وہاں پہ وہ مجرا کر رہی تھی، تم نے اس کو اجازت دی۔ لیکن جب ایک مسلمان، جب ایک غیرت مند حاجی اس فلسطین کے جھنڈے کو لے کے کھڑا ہوا تو تم نے اسے روک دیا۔ مسلمان اگر اپنا حق اور اپنی بات، اپنے جذبات اپنے گھر میں نہیں بیان کرے گا، اپنے گھر میں نہیں بیان کرے گا تو کس کے گھر جائے گا وہ؟ یہ بات دکھاتی ہے کہ کتنے پانی میں ہے مسلمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔